बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले। शरकपुर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे जहीर बाबर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर अनम अकरम ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजानुल मुबारक की आमद है और मैं वार्निंग दे रही हूँ इन खुद सख्ता महंगाई करने वाले हजरात को। अगर किसी ने सरकारी रेट लिस्ट से 1 रुपया भी ज्यादा आम आवाम से चार्ज किया तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि लोग रमजानुल मुबारक के महीने में रब्बे कायनात की बारगाह में सजदा रेज होकर अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं और यहाँ चंद गंदे अनासिर बाबरकत महीने में लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की बजाय फ्रूट और सब्जियों के खुद साख्ता रेट लगा कर बैठ जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर अनम अकरम का इस मौके पर मजीद कहना था कि मेरी वार्निंग है करियाना वालों, जनरल स्टोर वालों और बेकरी वालों को, अगर किसी ने नाकस चीजें फरोख्त की तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर अनम अकरम ने कहा कि मैं खुद भी रोजाना की बुनियाद पर बाजार का चक्कर लगाया करूंगी और आम आवाम से भी इल्तमास है कि अगर कोई आपको नाकस चीज दे या रेट लिस्ट के मुताबिक ना दें तो फौरी मेरे ऑफिस शिकायत दर्ज करवाएं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले। शरकपुर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे जहीर बाबर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात के स्पेशल सेक्रेटरी ताहिर जफर अब्बासी और चीफ कंजर्वेटर आबिद हुसैन गोंदल की लकड़ी चोरों के खिलाफ बरवक्त और दबंग कार्रवाई। इतला के मुताबिक शरकपुर सब डिवीजन घनी जंगल से रात की तारीकी में महकमा जंगलात का मुलाजिम मकबूल हुसैन गार्ड अकरम नामी शख्स से मिलकर लकड़ी चोरी करवा रहा था। इतला मिलने पर स्पेशल सेक्रेटरी जंगलात और चीफ कंजर्वेटर जंगलात ने बरवक्त कार्रवाई की और लकड़ियों का ट्राला मौके पर पकड़कर सील कर दिया और महकमा जंगलात के मुलाजिम मकबूल हुसैन गार्ड को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। जबकि अकरम नामी शख्स ने रूबरू पुलिस ये इतराफ किया कि इससे पहले भी 2 अदद लकड़ियों के ट्राले मैं मकबूल हुसैन गार्ड के कहने पर जंगल से ले गया हूं, जिसकी मैंने रकम अदा की है। याद रहे कि वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हुक्म पर पंजाब भर में लाखों दरख्त लगाए जा रहे हैं, जबकि महकमा जंगलात में मौजूद कुछ काली भेड़ें महकमा जंगलात के सब्ज दरख्त कटवा कर महकमा जंगलात हुकूमत पंजाब को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। अहले इलाका वजीर आला पंजाब और महकमा जंगलात के आला अफसरान से अपील करते हैं कि इन काली भेड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दरख्तों को काटने से बचाया जा सके। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले। एमबी न्यूज के नुमाइंदे सरवर खान कटोहर की रिपोर्ट के मुताबिक आज जाम नवाज अली संगड़ा में आल कटोहर वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी सदारती इलेक्शन में सदर हाजी काइम खान कटोहर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कुर्बान अली 3 साल के लिए मुंतखब हुए। फैसल रबी शादी हाल में कबीना से हलफ बर्दारी की गई और 13वीं योम तस्खीस का केक काटा गया। इस तकरीब में कसीर तादाद में टोहर बरादरी ने शिरकत की। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर हाजी काइम खान कटोहर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कुर्बान अली कटोहर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि आल कटोहर वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर बगैर रंग और नस्ल के इंसानी हकूक के लिए काम करते रहेंगे और तमाम बरादरी को जोर दिया कि अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम जैसे जेवर से नवाजें। जबकि हमारी नस्लें आला तालीम हासिल करेंगे तो हम तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होंगे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले। पिशावर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पहली मुफ्त इंटरनेशनल सेफ्टी ऑफिसर ग्रेजुएशन तकरीब एक तारीखी संगे मेल न्यूज ने IPSSD पिशावर की जानिब से मुनक्किद की। दुनिया की पहली सेफ्टी ऑफिसर ग्रेजुएशन तकरीब की खसूसी कवरेज की। ये तारीखी मौका पाकिस्तान में पेशावराना सेफ्टी ट्रेनिंग की एक बड़ी कामयाबी था, जहां नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा महारतें फराहम की गई ताकि वो एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकें। तकरीब में असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर पिशावर हुमायमा जबी, चेयरमैन साजिद खान अफरीदी, AQSO और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली
معزز شخصیات نے شرکت کی۔ تعلیم اور کیریئر ڈپلومے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ گرلز اسکول کینٹ پشاور کی پرنسپل نہید میم کا خصوصی شکریہ ادا کیا گیا، جن کی سپورٹ اور لگن نے اس مشن کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ IPSS-B کے بانی اور CEO اکبر خان نے اپنے ویژن کا اظہار کیا کہ ضرورت مند طلباء کو ٹریننگ فراہم کر کے انہیں روزگار کے مواقع دیے جائیں گے تاکہ وہ دنیا بھر میں سیفٹی کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے سکیں۔ یہ تقریب نہ صرف ایک یادگار دن تھی بلکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ تعلیم، محنت اور یکجہتی کے ذریعے ہم پاکستان کو ایک مضبوط اور محفوظ ملک بنا سکتے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے جنگ سے MB نیوز کے نمائندے رانا محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق دارالقرآن اکیڈمی جنگ سٹی کے اسکول میں سالانہ امتحانات کا آغاز کر دیا گیا، جس کے دوران امتحانات سید مصدق حسین شاہ بخاری مختم مدرسے علوم الشریعہ جنگ، قاری فضل الرحمان شاد جامعہ رشیدیہ ملک عامر اسماعیل، ڈائریکٹر الجمال ایجوکیشن سسٹم جنگ، علی رحمان انصاری، چیئرمین جنگ ڈویژن بناؤ تحریک نے وزٹ کیا۔ اسکول کے سٹاف اور اسٹوڈنٹ کی کارکردگی کو سراہا۔ وزٹ کرنے کے لیے ادارے میں آنے والے معزز مہمانوں کا کہنا تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم نہایت ضروری ہے۔ عام طور پر دینی مدرسے کے طلباء کو عام معاشرے میں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ بات عام مشاہدے میں آئی ہے۔ دینی مدرسے کے طلباء میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء سے زیادہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے ٹویوٹا ہائی ایکس اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم۔ شرکپور سے MB نیوز کے نمائندے ظہیر بابٹ چودھری کی رپورٹ کے مطابق حادثہ جڑاملہ روڈ نوے پنڈ کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں 6 افراد زخمی اور 2 جاں بحق۔ کالر کے مطابق چارے سے لدا ٹریکٹر ٹرالی کھڑا تھا کہ ٹویوٹا ہائی ایکس پیچھے سے ٹکرایا۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 112 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے تمام زخمیوں کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد THQ ہسپتال شفٹ کر دیا۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے جاں بحق افراد کی لاشوں کو لاوعیقین کے حوالے کر دیا۔ زخمی ہونے والے افراد میں حاجی سردار 60 سال، شاہد 30 سالہ، عبدالرزاق 40 سالہ، عبدالولد یوسف 47 سالہ، یوسف 70 سالہ اور محمد نسیم 54 سالہ شامل ہیں۔ جاں بحق افراد کی شناخت ملک محمد رمضان کھوکھر 42 سال سکن ڈا اور شوکت علی 30 سالہ سکن منڈی فیض آباد سے ہوئی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ PTI ورکرز اور رہنما بے شمار جعلی کیسز درج کی گئی ہیں۔ حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ IMF کی وفد نے بھی عدلیہ سے بات کی۔ رولز آف لا پاکستان میں نہیں ہے، لوگ زمین فروخت کر کے ملک چھوڑ رہے ہیں، نوجوان لاکھوں روپے لگا کر ملک چھوڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں قوت خرید کم ہو رہی ہے، چور چوری سے چلا جاتا ہے لیکن ہیرا پھیری سے نہیں جاتا ہے۔ کل اسمبلی میں ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل روک دیا گیا۔ پاکستان میں تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں گی۔ رمضان کے بعد ایک بار پھر بھرپور مہم چلائی جائے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ چیز ہوئی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم سے ہم نے بائیکاٹ کیا تھا۔ وہ ایک انجینئرڈ امینڈمنٹ تھی جس کے اثرات جو ہیں وہ منفی ہیں، اور ہم نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ جس وقت ہماری حکومت آئے گی اس کو انڈو کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ میں اگری نہیں کرتا آپ سے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کل جو سپیچ بھی کی تھی قومی اسمبلی میں، انہوں نے یہ بات کہی ہے جو ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے 7 سے 8 اضلاع وہاں پہ حالات آپ دیکھ لیں، نہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے وہاں پہ اور نہ ہی قومی ترانہ وہاں پہ گایا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نے اسی جگہ سے، اسی پشاور ہائی کورٹ کے آپ میڈیا کے ساتھیوں کے سامنے 1 مہینہ پہلے بھی کہی ہے، اس سے پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب نے بھی کل قومی اسمبلی میں ریپیٹ کیا، اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک پر وہ اضلاع آپ کے UDI یونیلیٹرل ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی آوازیں وہاں سے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کی مثال یہی ہے۔ کل پریس کانفرنس میں بھی میں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی فورسز ہوں یا کوئی اور اشخاص ہوں یا سیویلینز ہوں، وہ ان اضلاع میں یا بلوچستان میں موو کرتے ہیں یا موومنٹ ہوتی ہے، ان کی پوری آرمڈ کانوائے بنتی ہے،
کانوائے کے تحت وہ وہاں پہ موومنٹ ہوتی ہے. تو جہاں پہ موومنٹ لوگوں کی نقل و حرکت ہو وہ آرمڈ کانوائے میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ حالات بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے. تو لہٰذا یہاں پہ ابھی جہاں پہ بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز یا ہوتے ہیں اور ہمارے جوان اور ہمارے ینگ افسران یا شہید ہوتے ہیں, میری نظر میں یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک فیلئر ہے کہ وہاں پہ وہ شہداء یا ہمارے لڑکے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے بچے, ہمارے لخت جگر ہوئے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسی کے آپریٹیوز وہ انفارمیشن پہلے سے نہیں وہ کلیکٹ کر رہے. کیوں نہیں کلیکٹ کر رہے؟ کیونکہ ان کی سارا توجہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پی ٹی آئی کے لوگ. خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے سیون شریف میں حضرت لال شہباز قلندر 773ویں سالانہ عرس رحمت اللہ علیہ کا مبارک آج دوسرے روز میں داخل ہو گیا. زائرین کی بڑی تعداد درگاہ پر حاضری دینے کے لیے پہنچ رہی ہے, جبکہ مختلف صوبوں سے لوگ اپنے عقیدت و احترام کے ساتھ اس روحانی موقع پر شریک ہو رہے ہیں. سیون شریف میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے سالانہ 773ویں عرس مبارک کا آج دوسرا روز ہے. زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات انتہائی سخت کیے گئے ہیں. درگاہ کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی فورس کی باری نفری تعینات کی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے چیکنگ کے عمل کو سخت کر دیا گیا ہے اور پولیس اہلکار مختلف مقامات پر نگرانی کر رہے ہیں. زائرین کو صفائی ستھرائی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے. مختلف علاقوں میں صفائی کے نظام میں سست روی دیکھی جا رہی ہے, جس کے باعث زائرین کو پریشانی کا سامنا ہے. जो आप सनाची हो रही थोड़ भी इन्हें में बची आप देख के और आने चाहिए होती خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے منی سے ایم بی نیوز کے بیورو چیف راشد گل فراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق نو تعمیر جامعہ مسجد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ملاچ کی افتتاحی تقریب کا احوال. علماء اہل سنت کونسل نمل کے زیر اہتمام نو تعمیر شدہ جامعہ مسجد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ملاچ لاکوٹ مری میں پروقار افتتاحی تقریب منعقد ہوئی, جس کے مہمان خصوصی پیر ترقیات رہبر شریعت یادگار اسلاف حضرت مولانا مفتی محمود الحسن اور ترجمان وفاق المدراس العربیہ پاکستان استاد علماء اسرات مولانا عبد القدوس محمدی تھے. جمی معاشرے میں مسجد کی اہمیت اور کردار پر جامعہ انداز میں روشنی ڈالی اور عوام الناس کو آمد رمضان المبارک میں اعمال کے اہتمام پر زور دیا, جبکہ نظریاتی نظام گو مفتی عبداللہ بن عباس نے خوبصورت انداز میں کلام پیش کر کے مجھ پر مجم پر سحر طاہر کر دیا. مسجد کی خوبصورت اور جلد تعمیر پر سرپرست جامعہ مسجد مولانا قمر صاحب, چاچو جاوید اور حافظ جبران صاحب سمیت پوری بستی کو زبردست انداز میں مبارکباد اور خراج تحسین پیش کیا گیا. تشریف لانے والے معززین علماء اکرام میں پاکستان شریعت کونسل کے ترجمان ریپیٹ ہر دل عزیز شخصیت مولانا عبد الرؤف محمدی, امیر علماء اہل سنت کونسل نمل مفتی عزیز الرحمان سمیت مفتی رمضان ولی, مولانا عبد الوہاب, مفتی نشاد ہاشمی, مولانا وقاص شبیر,
مولانا عبدل صمد حیدری، مولانا دلشاد عباسی، مولانا ثاقب عباسی، مولانا حافظ ابراہیم، قاری عبدالرقیب، مولانا قاسم عباسی، قاری توقیر، مفتی تنویر، مولانا عاطف عباسی مانی، مولانا تنویر عباسی، مولانا عاصم عباسی، مولانا یاسر عباسی، قاری انس، مولانا توصیف عباسی، حافظ حارث عباسی، حافظ ثاقب عباسی، مولانا داؤد عباسی، مولانا رفیق عباسی، مولانا فیاض ساجد شامل تھے۔ علماء کرام کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات اور نمل کلسنکرا، اولین احاطہ، نور خان لاکوٹ مشربی کے عوام الناس کی کثیر تعداد نے محفل میں شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹ